Bismillahirrahmanirrahim. सबका पेज सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आज अवामी प्रेस क्लब और तारिक बलोच को कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया और हमें मौका दिया कि हम मंशात के हवाले से बात करें। मैं समझता हूँ मंशात न सिर्फ हमारा मसला है, इस समाज का मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अगर कोई बड़ा मसला है तो मंशात। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस आज के प्रोग्राम जो मुनक़्क़द किया गया कि हम इस मंशात को किस तरह कम कर सकते हैं, इस मंशात को किस तरह रोक सकते हैं, इस पे आज हमें बात करनी है। दोस्तों, अगर आप इसमें कोई शक नहीं है कि मंशात की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हैं, बहुत सारे गांव बर्बाद हैं, बहुत सारे एरियाज बर्बाद हैं। एक मंशात पीने वाला न सिर्फ खुद बर्बाद हो रहा है बल्कि उसका घर और उसके समाज के भी उसके अफराद हैं। अब जाहिर है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम इस समाज के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली लाएं ताकि, क्योंकि जब तक आप एक मंशात फरोश के, एक मंशात पीने वाले के या एक मंशात के मोटिवेट करने वाले की सोच को तब्दील नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे अवेयरनेस या इलाज से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो ज़रूरी है कि हम, क्योंकि तारिक की जब आपने सोच को तब्दील किया तो एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ। हालांकि ये इलाज है तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इनके बहुत सारी दफ़ा इलाज करवाए गए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब उसको एक शेक दिया गया, जब उसके सोच को तब्दील किया गया, तब उसकी ज़िंदगी में चेंज आई। तो एक मंशात पीने वाले की सोच को हमें तब्दील करना पड़ेगा और इस सोच के अंदर, इस अवेयरनेस के अंदर हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है कि हम लोगों को अवेयर करेंगे। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता चलूँ। एक कुम्हार एक मिट्टी को गूंद रहा था कुछ बर्तन बनाने के लिए। उसकी बीवी उसके पास आई और उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं एक चिलम बना रहा हूँ, मैं एक चिलम बना रहा हूँ और उसकी बाजार होगी और इंशाल्लाह हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो उसके बीवी ने कहा आप एक चिलम क्यों बनाते हो, आप एक घड़ा बनाओ, एक फ्राई बनाओ, उसके अंदर भी कमाई है। तो शोहर ने कहा ठीक है, मैं फ्राई बनाऊंगा और इस फ्राई बनाऊंगा, इंशाल्लाह हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। जब वो मिट्टी को गूंद रहा था तो चिलम के लिए वो किसी और तरीके से मिट्टी को गूंद रहा था और जब उन्होंने फ्राई बनाने की कोशिश की तो मिट्टी को उसको और किसी और तरीके से गूंदने लगा। तो मिट्टी से आवाज़ आ रही कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरी सोच में तब्दीली आई है, पहले मैं चिलम बना रहा था, अब मैं पानी की फ्राई बना रहा हूँ या पानी की घड़ी बना रहा हूँ। तो मिट्टी ने कहा आपके सोच के अंदर मिट्टी ने कहा आपके सोच के अंदर तब्दीली आई। पहले मेरे अंदर आग थी और मैं जब लोग फूंकते थे तो आग उगल रही थी, अब तुमने इसके अंदर एक फ्राई बनाने की कोशिश की, उसके अंदर पानी या ठंडा पानी डाला जाएगा तो उससे क्या होगा कि मैं भी ठंडी रहूँगी और मैं समाज को भी ठंडा करूँगी। तो बाहरी जब तक आप सोच को तब्दील नहीं करेंगे
تب تک تبدیلی ممکن نہیں ہے. جب تک آپ ایک موالی کو ایک ٹریک نہیں دیں گے تب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس بندے کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی بہت اس کی عزت کریں, احترام کریں, کیونکہ تبدیلی تب آئے گی جب آپ کی بات سے وہ موٹیویٹ ہوگا. آپ زبردستی کچھ بھی کر لیں, آپ اس کو کتنی بھی گالیاں دیں, وہ تبدیل نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس سے دوستی کریں گے, اس کو پیار کریں گے, تو انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی آئے گی. تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ادارے ہوں, چاہے ہم جیسے ہینڈس والے جو سماجی اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں, یا منشیات کے ادارے, ہمیں اس سماج کے اندر تبدیلی لانی ہے. تو پھر تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے موٹیویشن کے طریقہ کار کو تبدیلی کرنا پڑے گا. ہمیں اس بندے کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی, اور ریسپیکٹ سے ہی ہم اس بندے کو چینج کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دے دوں. ایک مسجد کے اندر دیوار کے اندر ایک سانپ تھا, اور وہ روزانہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا. ایک دن اس کا خیال ہوا کہ میں بھی جا کر نماز پڑھوں. لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا تو جماعتیوں نے اس کو دیکھا اور اس کو مارنے کی کوشش کی. وہ بھاگ گیا, اور بھاگ کے وہ ایک منظر میں چلا گیا جو ناگراج مندر تھا. وہاں اس کو وہ احترام ملا, عزت ملی, اور اس کو پوجا ہونے لگی. لیکن ہم اپنے سماج میں کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ان کو بالکل آپ نفرت کریں, ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. آپ نشے سے نفرت کریں, نشے کرنے والے سے نفرت نہ کریں, کیونکہ آپ اس کو اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کے اندر اپنائیت نہیں. تو ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر, یعنی کہ ہم اس چیز سے نفرت کریں جو وہ کر رہا ہے. ایز اے انسان ہم اس سے نفرت نہ کریں. کیونکہ شاہ بٹائی سے کسی نے پوچھا کیا اس گندے پانی جو درختوں کو دیا جا رہا ہے ان کو بند کر دیں, کیونکہ آپ بھی بہت سارے موالیوں کو یا یہ جو ان کے پوئلے کے ان کو لے کر چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, کسی گندے پانی سے بھی ایک سماج میں اگر بہتری آ رہی ہے تو اس کو بند نہ کریں. تو میرے ان تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو تبدیل کرنا تو اس کا ٹریک چینج کریں. جس طرح ہم نے طارق کے ٹریک کو چینج کیا, آج وہ منشیات کے خلاف کام کر رہا ہے. ورنہ اس کا علاج تو ہم تو 10 دفعہ 12 دفعہ کروا چکے تھے, لیکن کوئی بھی چینج نہیں آئی, کیونکہ اس کا ٹریک چینج نہیں ہو رہا تھا. اور جب اس کی سوچ میں تبدیلی آئی تو آج وہ منشیات نہیں پی رہا بلکہ منشیات کو روک رہا ہے. تو کائنڈلی کوشش کیجیے گا, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا. ہمیں ایک سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا, ایک سماج کو تبدیل کرنا پڑے گا. ان چیزوں پہ جانا پڑے گا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں, کن وجوہات کے بنا پہ ایک بندہ دنیا سے مایوس ہو کر ایک نشے کی طرف آتا ہے. اس کے پیچھے مایوسی ہے, اور اس مایوسی کو وہ چند لمحوں کے اندر خوشی میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. یہ بالکل اس کی غلطی ہے. لیکن ہم نے ایسا معاشرہ پیدا ہی کیوں کیا, کیونکہ ہم تو معاشرے کے حصے ہیں. تو ہم اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا ٹریک بنائے جس میں ہماری اویئرنیس نہ صرف اس منشیات پینے والے تک جائے, بلکہ ہماری جو اویئرنیس ہے وہ اس ماں باپ تک جائے, ان تمام اداروں تک جائے, تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو روک پائیں. مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس قسم کے ٹریک پہ کام کیا, انسانوں کی تبدیلی کے لیے کام کیا, ان کے سوچ کے اندر تعبیر چینج لایا, ٹھیک ہے. وہ ابھی ایک مثال دی گئی کہ بھائی درفان چلے کے اسکول کے اندر یہ منشیات فروش یہ کر رہے ہیں, لیکن مجھے بتائیں نا کہ وہاں کے جو سماجی کارکن ہیں ان کا کیا کردار ہے. وہاں کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی یا ان سے نفرت کی. آپ جتنی بھی نفرت کریں گے وہ آپ سے دور ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو محبت دیں گے, اس کو پیار دیں گے, اس کے اندر چینج لانے کی کوشش کریں گے تو یہ چینج ہوگا. اور انشاءاللہ اگر ہم سب نے کوشش کی تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس شعر کے ساتھ طوفان ڈسی دل لاہے نہ تم, طوفان ڈسی دل لاہے نہ تم, لہروں نے اساں لوڑی دیوں, ماں اٹھندڑ لہندڑ لہرن تے پنجی بیڑی تاریا. مہربانی.